الحمد لله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید و دعا کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حفظ امان میں رکھے اور صحت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن کریم میں سورہ عمران میں ریڈ کر رہی تھی تو ریسائٹ کرتے وقت اس میں آیا نمبر 144 پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا. تو میں آیا کنٹینیو رکھی میں نے اور اس کو کمپلیٹ کیا. اس قرآن و سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ جب اس طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم قرآن کے آیا کے دوران بیچ میں روک کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور پھر آیا کو کمپلیٹ کریں، یا پہلے آیا کو کمپلیٹ کریں اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں؟ کیونکہ ان کے نام کے آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود پڑھنے کا حکم آیا ہے. اس لیے معلوم کرنا چاہتی تھی. اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنے مان رکھے اور اس حال کی پر ہمیں آمین. اللہم آمین یا رب العالمین. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل جدہ سے مملکت سعودی عرب. جب قرآن کریم کی تلاوت ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ رومانہ کی آواز کو آپ پہچانتے ہیں. خواب کی تعبیر ہمارے چینل پر ہمارے ویورز کی دل کی راحت اور سکون انہیں عطا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو تعاون یہ نور ٹی وی چینل جدہ کے لیے پیش کرتی ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. شیخ سلیمان الماجد سے بھی اور شیخ محمد بن صالح العثیمین یا سعودی عرب کے کبار علماء سے اس طرح کے سوال کیا گیا، تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں شیخ سلیمان الماجد کا جواب. وہ کیا اس سلسلے میں رہنمائی کر رہے ہیں. جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی وہاں سے آتا ہے، اثناء قراءة القرآن او اثناء الصلاة، اثناء قراءة القرآن او اثناء الصلاة، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، صلی علیہ، کیا ہم تلاوت کو روک کر درود پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اما اثناء قراءة القرآن فنعم يصلي عليه لانه داخل في جملة ذكر الله عز وجل. یہاں اگر قرآن کریم کی آپ تلاوت کر رہے ہیں تو یہ اس قرآن کریم کے حکم ذکر اللہ عز و جل میں ہی شامل ہے، اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں. قطع قراءة القرآن، قطع التلاوة ليس محرما حتى في نصف الله، ليس كما يظن العامة. شیخ سلیمان الماجد یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، رومانہ قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم ہے، وہاں اگر کسی کام کی وجہ سے آپ رک گئی ہیں یا کسی سے بات کرنے کی ضرورت محسوس کرتی ہیں تو وہ قرآن کریم کو کاٹنا نہیں ہوا ہے اور اس کی ممانعت بھی نہیں ہے، بلکہ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ بہت سے عام طور پر اس غلط فہمی میں شکار ہیں کہ ہم قرآن کریم کو اگر ہم کنٹینیو کر رہے ہیں تو ہم روک ہی نہیں سکتے. سنیں لیسا، یہ آیت کو بھی اگر آپ بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ ایسے ادھورا نہ چھوڑیں آیت کو. البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادب کے خلاف ہے. آپ اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں اور آیت کو مکمل کر لیں تو یہ افضل ہے. احيانا سنية السلام والمصافحة اولى من قراءة القرآن. بعض مرتبہ نماز کے دوران یا قرآن کریم کی تلاوت کے دوران اگر کوئی نماز یا سلام کر لیتا ہے تو اس کا جواب دینا بھی واجب ہے. يبقى يقرأ القرآن ويغضب إذا سلمت عليه ويقرأ القرآن، هذا غير صحيح. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اگر کسی نے سلام کر لیا ہے تو بہت غصے کا اظہار کرتے ہیں. ہر غیر صحیح، یہ درست بات نہیں ہے. قرآن کریم کی تلاوت کے دوران آپ سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں، ممنوع نہیں ہے. هذا غير جيد. نعم هو ليس واجب، هذا صحيح، وليس واجب. لو تركته لا إثم عليك أن لا تسلم عليه. فهو سؤاله عن الصلاة على النبي. نعم نقول فلو قطع التلاوة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. فلا بأس. شیخ فرمانے فلا بأس. اور
اور دیگر علماء نے بھی اس سلسلے میں یہ رہنمائی کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے, چاہے وہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو, اسلاف کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب قرآن کریم میں نعمت کا ذکر ہوتا, جنت کا ذکر ہوتا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا اسلاف جنت کا مطالبہ اللہ رب العالمین سے کرتے. جب جہنم کا ذکر ہوتا تو جہنم سے پناہ مانگتے. تو یہ ہے اسلوب قرآن کریم کا جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں. اور قرآن کریم کے دوران جب ہم درود پڑھتے ہیں, اور یہ دعا ہے جنت کا طلب کرنا, جہنم سے حفاظت طلب کرنا. اب آپ اگر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں یا قرآن کریم پڑھ رہی ہیں اور اس کے دوران آپ درود و سلام بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو گویا کہ آپ دعا کر رہی ہیں یا دعا کر رہے ہیں. تو دونوں طرح سے جائز ہے, نماز میں بھی. اور هذا محل نظر. هذا محل النظر. نماز کے بارے میں بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس سے آپ کی خشوع میں کمی ہو سکتی ہے, لیکن اہل علم کا موقف یہ ہے کہ نماز میں بھی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نعمت کا ذکر ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نعمت کا مطالبہ کرتے, اللہ رب العالمین سے دعا کرتے. تو جائز ہے, دونوں طرح سے جائز ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی, اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک بھی کریں گے, شیئر بھی کریں گے, اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. اور آپ اگر کوئی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو رومانہ آپ کے چینل پر خواب کی تعبیر بیان کرتی ہیں, ان کے لیے ایک وائس میسیج 1-1.5 منٹ کا ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے. بہت سارے لوگ ہیں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں, وہ 5-10 منٹ کی آڈیو بھیجتے ہیں. تو اس طرز پر اگر آپ آڈیو بھیجیں گے ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو سننا. ہر فرد کو 10-10 منٹ دینا تو یہ شاید غیر مناسب رہے گا. بہرحال اپنا خیال رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اس چینل کو اضافے کا سبب بنائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.